دوستو یہ 7ویں صدی کی شروعات کی بات ہے کہ جب اپنے ہی لوگوں کی طرف سے دی گئی بے شمار پریشانیوں کے بعد اب آخری پیغمبر مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یعنی کہ دین اسلام پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ دین اسلام کے جو ابھی تک صرف حجاز یعنی کہ مکہ اور مدینہ جیسے شہروں میں سمٹا ہوا تھا، اب وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس پورے ہی عرب کے علاقے میں پھیلنے لگا کہ جس کو آج کے دور میں سعودی عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹھیک بالکل اسی دور میں ہی سعودی عربیہ کی دوسری سائیڈ میں مطلب کہ آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو کویت اور عراق کے بارڈر کی طرف ایک بہت ہی خوبصورت عیسائی عورت رہا کرتی تھی جس کا نام تھا سجہ بنت الحارث۔ یہ اپنے قبیلے مطلب کہ بنی تغلق کے سردار کی ہی بیٹی تھی اور یہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے قبیلے میں تھے۔ ہر کوئی اس کا دیوانہ تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کی خوبصورتی کو لے کر بے شمار لوگ شاعری تک لکھا کرتے تھے۔ اس کے باپ الحارث کی کیونکہ کوئی اور اولاد نہیں تھی تو اسی لیے یہ بھی کنفرم تھا کہ باپ کی موت کے بعد یہی قبیلے کی گدی پر بیٹھے گی، اس کی سردار بنے گی۔ اسی لیے الحارث نے پہلے سے ہی اس کو تلوار بازی جیسے بہت سارے ہنر بھی سکھا دیے تھے۔ باپ کی موت ہوئی تو یہ قبیلے کی گدی پر بیٹھ بھی گئی، اسی لیے اب خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس ملے ہوئے بڑے رتبے نے بھی اس کے غرور و گھمنڈ کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ بھی تھی کہ یہ خوبصورت عورت علم نجوم بھی جانتی تھی اور تو اور بہت سارے جادوئی کرتب بھی دکھایا کرتی تھی۔ اب کیونکہ یہ وہ دور آ چکا تھا کہ جب اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتے ہوئے اس کے علاقے تک بھی پہنچ گیا تھا اور اس کے قبیلے کے بھی کئی لوگ ایمان لا چکے تھے، مطلب کہ مسلمان بن چکے تھے۔ جب بھی یہ ان لوگوں کی زبان سے نبی علیہ السلام کا نام سنتی، ان کی خوبیاں جانتی تو ہمیشہ اس کے دماغ میں بس یہی خیال آتا کہ آخر وہ خود بھی ایک نبی یا مطلب کہ پروفٹ کیوں نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ تو ایک قبیلے کی سردار ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی کے چرچے عرب میں دور دور تک ہیں اور ساتھ ہی ساتھ علم نجوم اور جادوئی چیزوں سے بھی اچھی طرح سے فیملیئر ہے۔ اب یہ سوچتی تو رہتی تھی لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھانے کی اس کی ہمت نہ ہو سکی۔ لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہوئے اور اس تک یہ خبر پہنچی، اس نے فوراً اپنے قبیلے والے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بھڑکانے کے لیے ایک دھواں دھار تقریر بھی کر ڈالی اور اسی تقریر میں اپنے نبیہ ہونے کا مطلب کہ نبوت کا دعویٰ کر ڈالا اور عرب میں دور دور تک مشہور جو اس کا حسن تھا، جو اس کی خوبصورتی تھی، اسی کو ہی اپنا ایک معجزہ بھی قرار دے دیا۔ دوسری طرف اس کے قبیلے کے زیادہ تر ایسے لوگ کہ جو آلریڈی دیکھ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی وجہ سے جو قریش قبیلہ ہے اس کو کتنی زیادہ شہرت ملی ہے اور طاقت ملی ہے، انہوں نے بھی فوراً اسی لالچ میں اس کی نبوت کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کے بعد ایک طاقتور فوج بنا کر یہ عورت عرب کے بڑے علاقے کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑی۔ راستہ میں جو بھی چھوٹے بڑے قبیلے آتے ان کو یہ رونتے ہوئے آگے بڑھتے اور بہت جلد ہی یہ عرب کے ایک بڑے علاقے پر چھا بھی گئی۔ اسی پیریڈ میں اچانک سے سجا کو ایک دن یہ خبر ملی کہ عرب کے ایک اور مشہور قبیلے مطلب کہ بنو حنیفہ کہ جو آج کے دور کے حساب سے سعودی عربیہ کی ایسٹرن سائیڈ میں آباد ہوا کرتا تھا اور جو طاقت کے معاملے میں اتنا آگے تھا کہ عرب کے سب سے طاقتور قبیلوں میں سے ایک تھا، اس کے سردار مسلمہ نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ویسے آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ بنو حنیفہ نام کا یہ قبیلہ آج بھی عرب کا سب سے طاقتور قبیلہ مانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ سعودی عربیہ کی جو رائل فیملی ہے مطلب کہ محمد بن سلمان ہوں، ان کے فادر ہوں یا ان سے پہلے کے کنگ ہوں، یہ سارے ہی لوگ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویسے ایڈیشنلی یہاں پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو پورے ہی عرب کے علاقے میں بغاوتیں پھیل گئی تھیں اور پہلے ہی خلیفہ مطلب حضرت ابو بکر صدیق کو خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں ان ساری بغاوتوں کو کچلنا پڑا تھا، تو ان سارے باغیوں میں جو بغاوت سب سے بڑی تھی اور جو انسان سب سے زیادہ خطرناک اور طاقتور تھا وہ دراصل یہی مسیلمہ کذاب تھا۔ اس کی خود کی کہانی بھی اتنی زیادہ بڑی اور اہم ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ایک سیپریٹ مطلب کہ الگ ویڈیو کی ضرورت ہوگی، اسی لیے آج کی ویڈیو میں ہم صرف اتنا ہی جانیں گے کہ جتنا اس عورت مطلب کہ سجا بنت الحارث کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ مسیلمہ کی کہانی پر اگر شارٹ میں نظر ڈالیں تو اس دور میں نجد کے پاس میں ہی اس کا بنو حنیفہ قبیلہ آباد ہوا کرتا تھا اور 8 ہجری کے قریب میں بنو حنیفہ کے قبیلے کے چند لوگوں نے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اسی قبیلے کا یہ
سردار ہوا کرتا تھا اور سردار ہونے کی وجہ سے نہ صرف عرب کے علاقے میں دور دور تک مشہور تھا بلکہ اس کے اپنے لوگ ہر معاملے میں اس سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ پڑھا لکھا اور قابل تو تھا ہی مگر ساتھ میں بہت زیادہ چالاک بھی ہوا کرتا تھا۔ 9 ہجری کے دور میں جب عرب کی دور دور کے علاقوں سے بڑے بڑے قافلے نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، ان سے ملاقات کیا کرتے تھے، اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانا اور سمجھا کرتے تھے، اسی وقت میں ہی ایک قافلہ بنو حنیفہ کے قبیلے سے بھی آیا۔ اس قافلے کے اندر یہ مسلمہ بھی موجود تھا اور جب یہ قافلہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو نبی علیہ السلام کی نظر جیسے ہی مسلمہ پر پڑی تو آپ اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اس پر مسلمہ نے پوچھا بھی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو بتایا گیا ہے کہ میری امت میں ایک کذاب ہوگا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے قافلے میں آئے ہوئے باقی لوگوں سے بات چیت کی، ان کو تحفے بھی دیے، لیکن مسلمہ سے نہ تو بات چیت کی اور نہ ہی اس کو تحفہ دیا۔ دوسری طرف مسلمہ بھی نبی علیہ السلام کو بڑی دھیان سے دیکھتا رہا، مطلب ان کی ہر ایکٹیویٹی، ان کے موومنٹ کو، بات کرنے کے طریقے کو، ہر چیز کو آبزرو کرتا رہا۔ اور پھر جیسے ہی یہ اپنے قبیلے والوں کی طرف واپس پہنچا تو اس نے فوراً وہاں جا کر نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ شروعات میں تو کسی نے بھی اس کو سیریس نہیں لیا اور نہ ہی اس کو کچھ خاص کامیابی ملی، لیکن نبی علیہ السلام کے ظاہراً اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس نے بھی موقع غنیمت جانا اور اس کے پاس جو بے تحاشا مال و دولت تھا اس کو اپنے پروپیگنڈا پر استعمال کیا، اثر و رسوخ کا استعمال کیا اور خوب پرچار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب بہت کم وقت کے اندر ہی اس کے بھی فالوورز بڑھنے لگے۔ اسی لیے تو اس دور میں نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والی ایک اور خوبصورت عورت جس کے بارے میں ہم شروع سے بات کرتے آ رہے تھے، اس کو جیسے ہی اس کے بارے میں خبر ملی تو اس نے فوراً اپنی فوجوں کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ سجا بنت الحارث جیسے ہی اپنی پوری فوج لے کر اس کے علاقے میں پہنچی تو یہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اور تمام قبیلے والوں کے ساتھ قلعے کے اندر بند ہو گیا۔ سجا نے قلعے کے آس پاس کے جتنے بھی پانی کے چشمے تھے سبھی پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اس کے قلعے کو پوری طریقے سے گھیر لیا۔ اس اسٹریٹجی نے بہت جلد ہی کام کیا کیونکہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے اب اندر مسلمہ پریشان ہو گیا۔ مسلمہ تھا تو ایک جھوٹا مگر تھا بھی بہت چالاک، اسی لیے بہت جلد ہی اس نے اب سجا سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں کی ملاقات ہوئی تو اپنی پہلی ہی ملاقات میں مسلمہ نے اپنی باتوں کے ذریعے سے سجا کو اتنا زیادہ مائل کر لیا اور اتنا زیادہ امپریس کیا کہ ان دونوں نے نہ صرف یونائٹ ہونے کا فیصلہ کیا بلکہ اسی دن ہی ان دونوں کا نکاح بھی ہو گیا۔ یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلم فوجوں سے ٹکرانے سے پہلے شاید سجا کو بھی یہی سب کچھ کرنے میں فائدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اب ان دونوں کے ایک ساتھ آ جانے کی وجہ سے مسلمہ کذاب کی طاقت حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ مال و دولت اور باقی ریسورسز میں تو اس کا پہلے سے ہی کوئی توڑ نہیں تھا اور اب اس کی فوج بھی نمبرز میں اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کی فوج دور دور تک نہیں ٹھہرتی تھی۔ اوپر سے یہ کہ جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ کے دور میں پورے ہی عرب کے علاقے میں بغاوت پھیل چکی تھی، تو مسلمانوں کی جو مین فوج تھی یا جو مین فوج کے سپہ سالار مطلب کہ حضرت خالد بن ولید تھے وہ باقی بغاوتوں کو کچلنے میں بزی تھے اور اس طرف آ ہی نہیں سکے تھے۔ اب ایک طرف خالد بن ولید باقی جنگوں میں بزی تھے، دوسری طرف مسلمہ کا خطرہ دن بدن اور بھی زیادہ بڑھتا جا رہا تھا، تو اسی لیے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کی غیر موجودگی میں بھی 2 الگ الگ وقتوں پر 2 الگ الگ چھوٹی چھوٹی فوجیں اس کے مقابلے کے لیے بھیجی۔ پہلی فوج کو جب بھیجا تھا تو اس کو بھی یہی ہدایت دی تھی کہ تم کو صرف وہاں پر پڑاؤ ڈالنا ہے، مطلب ان کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے تاکہ حضرت خالد بن ولید کو وقت دیا جا سکے، لیکن کسی بھی صورت میں مسلمہ کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس پہلی فوج نے حملہ کیا اور آخرکار مسلمہ کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری بار پھر سے مدینہ سے ایک اور فوج بھیجی گئی اور اس فوج کو بھی وہی ساری گائیڈ لائنز دی گئیں کہ تم کو صرف پڑاؤ ڈالنا ہے، مطلب مسلمہ کا راستہ روکنا ہے، حضرت خالد بن ولید کے پہنچنے سے پہلے کسی بھی صورت میں حملہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس دوسری فوج نے بھی حملہ کیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حملہ کرنا پڑا۔ نتیجہ وہی ہوا کہ اس فوج کو بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن پھر اس کے بعد اب آخری اور فائنل جنگ کا وقت آ چکا تھا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید باقی علاقوں سے نپٹنے کے بعد اب اس علاقے کی طرف آ چکے تھے۔ ان کے پاس 10 سے 13 ہزار کے بیچ فوج تھی، جبکہ ان لوگوں کے مقابلے میں اتہاسکاروں کے مطابق مسلمہ کی فوج کی تعداد لگ بھگ 40 سے 50 ہزار کے بیچ تھی۔ پہلے تو مسلمہ کذاب نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی، مطلب ملاقات کے ذریعے سے کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر اپنے کیمپ میں کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر جنگ کی
تیاری شروع ہوئی۔ صبح کا سورج نکلا تو حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کے سامنے ایک زوردار تقریر کی اور کہا کہ مسلمانوں یقین جانو نبوت ختم ہو چکی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی تھے اور پھر ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے سمجھ لو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور ہم اسی جھوٹ کے خلاف آج اس میدان میں صفے باندھے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد وہ خونریز اور خطرناک جنگ شروع ہوئی کہ جس کو اتہاس میں بیٹل آف یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس جنگ میں مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں اپنے سے 4-5 گنا بڑی فوج کو شکست تو دے دی، لیکن مسلم فوج کو بھی اتنا زیادہ نقصان پہنچا کہ جس کی بھرپائی کرنے میں لمبا وقت لگ گیا۔ اس جنگ کے بیچ میں ہی مسیلمہ کذاب چپکے سے ایک چادر اوڑھ کر ایک پیڑ کے نیچے لیٹ گیا تھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں یہاں وحی کا انتظار کر رہا ہوں اور جاؤ تم جنگ کرو، فتح تمہاری ہی ہوگی۔ شروعات میں مسیلمہ کی بڑی فوج مسلمانوں پر کافی حاوی بھی ہو گئی تھی اور محسوس ہو رہا تھا کہ مانو مسلمان یہ جنگ ہار جائیں گے، لیکن جیسے جیسے پھر وقت گزرا مسلمانوں نے واپسی کی اور یہاں تک کہ مسیلمہ کی یہ بڑی فوج پاؤں دبا کر پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ ان سب نے بھاگ کر اپنے قلعے میں پناہ لی اور قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ یہ قلعہ کافی طاقتور تھا تو اس میں کسی اور طریقے سے تو انٹر نہیں ہوا جا سکتا تھا، اسی لیے جب مسلمانوں کو کوئی بھی راستہ اندر جانے کا دکھائی نہیں دے رہا تھا تو پھر ایک صحابی نے باقی لوگوں کی منع کرنے کے باوجود بھی اس بات پر سبھی کو راضی کر لیا کہ مجھ کو کسی طریقے سے اس قلعے میں اتار دیا جائے اور میں جا کر پھر یہ دروازہ کھول دوں تاکہ باقی لوگ انٹر کر جائیں۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ ویسے تو ایک خودکشی کی طرح تھا، لیکن ان کے خود کے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے باقی لوگوں نے ایسا کر ہی ڈالا۔ قلعے کے اندر پہنچتے ہی فوراً انہوں نے کسی کے ہاتھ آنے سے پہلے ہی دروازہ کھول دیا۔ تمام مسلم فوج تیزی کے ساتھ قلعے کے اندر انٹر ہونے لگی۔ اس جنگ میں خود مسیلمہ کذاب اور اس کی فوج کے لگ بھگ 10,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ دوسری طرف سجا بنت الحارث کو بھی مسلم فوج نے گرفتار کر لیا۔ الگ الگ ہسٹوریکل سورسز سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں سجا بنت الحارث نے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اسلام میں واپسی کر لی تھی اور پھر مرتے دم تک اسی مذہب یعنی کہ مذہب اسلام پر قائم رہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔